ایمان بالکتب پر ایمان لانے سے متعلق ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن مجید سے پہلے کی تمام کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور پیغمبروں پر نازل فرمائی تھی وہ ساری کتابیں متعین وقت کے لیے تھیں، جو اپنے بعد آنے والی کتابوں کے ذریعے منسوخ کر دی گئیں، اور ان کے اندر جو تحریف اور تبدیلی کر دی گئی تھی اسے بیان کر دیا گیا۔ یعنی پہلی کتابوں میں جو تحریف اور تبدیلی کی گئی تھی بعد میں آنے والی کتابیں اس کو اس کے ذریعے بیان کر دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کتابیں ان میں تحریف کرنے والوں کی تحریف اور تبدیلی سے محفوظ نہیں رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں، اور فرماتا ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں کی لکھائی اور ان کی کمائی کو ویل اور ہلاکت اور افسوس ہے اس پر۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا۔ آپ یہ کہہ دیجئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ لائے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس کو تم نے ان متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے جن کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ۔ یقیناً ان میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں، اور یہ کہتے ہیں بھی ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں، حالانکہ دراصل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ وہ تو دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ اور فرماتا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہے ہیں جنہیں تم چھپا رہے ہو۔ اور اس سے آگے کی آیتیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم تک یہ آیت ہے، یعنی یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے اللہ کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ تو پہلے یہ کتاب قرآن مجید ان تمام کتابوں میں جو تحریف اور تبدیلی کر دی گئی تھی جو قرآن مجید سے پہلے نازل کی گئی تھی، اور جو وہ لوگ چھپاتے تھے یا کتابوں میں جو نہیں ہے وہ بنا کر پیش کرتے تھے، ان سب کو واضح کرنے کے لیے، اس سب کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے، اور ان کے جھوٹ کو، ان کی تحریف کو، تبدیلی کو لانے کے لیے قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اور نور کے لیے نازل فرمایا تاکہ لوگ اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرمائے اور اپنے تمام کتابوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو ہمارے لیے ہدایت اور نور کا ذریعہ بنائے، اور اسے اپنے سینے میں بسانے اور سینے میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔